السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الصلاۃ فَاقْتُوهَا بِالْوَقَارِ او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائی دوستو، بزرگوں، ہمارا مذہب مکمل اور متمم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اصول اور اس کے فروع قرآن و حدیث میں کھول کر بیان کیے ہیں، اور قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ رسول نے قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز میرے دوستوں اس زمانے میں ہے ٹریفک کا مسئلہ۔ کیا قرآن و حدیث میں کوئی چیزیں ہیں جو ہماری رہنمائی کریں اور ہدایت کریں اور ہم کو سکھاون اور وہ طریقے بتلائے جو اس لائن سے ہیں، ٹریفک کی لائن سے، گاڑی چلانے کی لائن سے، گاڑی کے پارکنگ کرنے کی لائن سے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت ہے جس کو تلاوت کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر جو اولو الامر لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، حاکم لوگ ہیں، اپنے عہدوں کے اعتبار سے بڑے لوگ ہیں، ان کی تم اطاعت کرو۔ اب اللہ رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، اولو الامر منکم سے کیا مراد ہے؟ تو میرے بھائیوں، جس طرح دین کا شعبہ ہے، دین کے اندر بڑے بزرگان دین علماء کرام ہیں، تو دین کے اندر اولو الامر بنے۔ عدالتوں کے اندر جج، وکلا، وکیل لوگ ہیں، وہ اس اعتبار سے ماہر فن ہیں، تو یہ اولو الامر بنیں گے۔ اس طرح جس شعبے کے، جیسے نعت برادریاں ہیں، نعت برادریوں کے جو پرمکھ چودھری قسم کے لوگ ہیں، یہ اس اعتبار سے اولو الامر ہیں۔ اب قرآن و حدیث میں میرے دوستوں تین طریقے کے احکام ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جو کرنے کے ہیں، چند احکام وہ ہے جو نہ کرنے کے ہیں، اور چند چیزیں ایسی ہیں جو نہ کرنے کے اندر بھی شامل ہے اور نہ کرنے کے اندر بھی شامل ہیں۔ یعنی اللہ رسول نے بارے میں کوئی چوکھٹ نہیں کری، قیامت میں ہوں کر سو۔ تو ایسے معاملات کو قرآن و حدیث کی بھاشا میں کہا جاتا ہے مصالح مرسلہ۔ یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے۔ خالی آپ اتنا سمجھے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے ٹریفک کے اعتبار سے، اس میں قرآن و حدیث ہم کو کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اولو الامر کے اندر علماء نے لکھا میرے دوستوں، گورنر اور سرکار کے وہ قانون، گورنر اور سرکار کے وہ قاعدے اور قوانین جو شریعت، اسلام اور ایمان کے ورود میں نہیں ہیں، اس کی پابندی کرنا ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اب ایک سیدھی سی بات ہے میرے دوستوں، جس طرح ہم راستہ چلتے ہیں تو راستہ چلنے کا جو احکام ہے کہ بھئی ڈابی طرف سے بھی جانے کا، نہیں سیدھے طرف سے بھی جانے کا، جمنی طرف سے جاؤ اور نہ ڈابی طرف سے جاؤ، اس میں شریعت نے کوئی پابندی ہم کو نہیں دی۔ ہم سیدھے طریقے سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈابی طرف سے بھی جا سکتے ہیں، اپنی منزل پر، اپنے گھر پر، اپنی دکان پر۔ لیکن دوستوں، ایک مستقل قانون ہے سرکار کا، ایک مستقل قانون ہے گورنمنٹ کا، تو ان گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرنا یہ میرے دوستوں ان احکامات کے اندر آئے گا جس کے اندر شریعت نے کوئی چوکھٹ نہیں کی ہے۔ کیونکہ ہم جس ملک میں، جس دیش میں رہتے ہیں، اس کو بندھارن کو ماننا یہ ہر مسلمان اور انسان کی اپنی فرضیات کے اندر، اپنی ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ یہ خالی میں نے آپ کو مثال دے دی۔ اب میرے دوستوں، یہ جو آئے دن
حادثات کے اوپر حادثات، ایکسیڈنٹ کے اوپر ایکسیڈنٹ، اور ہر اخبار کے اندر دیکھو فلانے جگہ پر اتنے مر گئے، فلانے جگہ پر اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے. اس میں بہت بڑی خامی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے عام انسان ہو، وہ رولز، وہ قانون جو سرکار نے بتلائے ہیں اس کے مطابق آدمی اس کو فالو نہیں کرتا، اس کے اوپر چلتا نہیں ہے. میں ایک خالی مثال دیتا ہوں. آدمی، ہم نوجوان کو کیا کر دیتے ہیں، 18 سال کے نیچے آدمی کو گاڑی دے دیتے ہیں، بچے کو الیکٹرک کی گاڑی دے دی، ایکٹیوا دے دی، جس کے اندر کوئی گیئر ہی نہیں ہے، بغیر گیئر کے گاڑی چلتی ہے. اور بعض مرتبہ میرے دوستوں جانوروں پر میں آدمیوں پر سب پر چل جاتی ہے. حالانکہ قانون ہے کہ 18 سال سے نیچے والوں کو جو ہے گاڑیاں مت دو. تو ایسے قانون کو ماننا ہماری فرضیات اور ہماری ذمہ داری کے اندر آئے گا. اب ایک حدیث سنتے جاؤ کہ گاڑی کو کہاں فاسٹ چلانا، تیز چلانا، اور کہاں پر دھیمی اور درمیانی جو ہے چال سے چلانا. باریک چیزوں کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. یہ قرآن جو گاڑی کیا فاسٹ ہلاوی نہ گاڑی کیا دھیمی ہلاوی، اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ نبی جی آپ جب زمین پر چلو تو اکڑ کر اور جو ہے تکبر اور سینہ تان کر مت چلو، گھمنڈی جو ہے چال مت چلو، کیونکہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ گھمنڈی چال چلو گے تو زمین کو پھاڑ دو گے، اور آپ کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ کیا کرو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ. اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے اکڑ کی چال، گمڑ کی چال یہ بھی داخل ہے کہ آدمی جب گاڑی لے کر جا رہا ہو تو پیچھے، حالانکہ وہ دھیمے جا رہا ہے، یعنی جیسے میں چلا رہا ہوں، میرے پاس دھیمے دھیمے گاڑی چلانا آتی ہے مجھے، اب پیچھے والا ہورن کے اوپر ہورن بجا جا کے آگے جگہ دو، آگے راستہ دو، آدمی ہاتھے کر کے جگہ نہیں دیتا، یہ اکڑ کی چال کے اندر آئے گا. اس آیت کہتی ہے کہ پیچھے والے کو اب راستہ دے دو. گھمنڈی چال کہ مارا اگر کوئی ٹچ نہ تھا، مارا اگر کوئی ودے نہیں، یہ آیت کے لیے اس طرح جو ہے راستوں پر مت چلو. کوئی آدمی جا رہا ہے، اس نے ہماری کیا کر لی، آگے اس نے گاڑی چلا دی. اب آدمی تکبر کے اندر کہ میں نے کیا وٹی ہو، وہ کنے وٹی جاؤ، اس کے اندر ایسے اسٹنٹ کرتا ہے، اس طرح گاڑی چلاتا ہے، کئی لوگوں کا نقصان کر کے آدمی آگے چلنے کی بات کرتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس طرح گاڑی مت چلاؤ. اللہ کے نیک بندوں کی صفت اور گن میں خدا کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. تو جب گاڑی چلاؤ دوستو تو اگر پیچھے والا آگے کی اگر آگے جگہ ہے تو پیچھے والے کو آگے جانے کی کیا کرو، اجازت دے دو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، وہاں سے نکلے، آپ جس اونٹنی پر سوار تھے تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ دیکھتے، راستہ خالی دیکھتے، کوئی آنے والا جانے والا نہیں ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، تو حضور اپنی سواری کو تیز کر ڈالتے تھے. اور جہاں بھیڑ بھاڑ دیکھی، جہاں کچھ جو ہے سمسیا دیکھی، جہاں کچھ ٹریفک دیکھا، پیارے نبی اپنی گاڑی کو دھیمی کر ڈالتے تھے. کیا سنت پیارے نبی کی حدیثوں میں ہے. سب سے بڑے میرے دوستوں اکسمات اور ایکسیڈنٹ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی جو اسٹنٹ مارنے جاتا ہے، آدمی گاڑی کو پھول، حالانکہ جو ہے گلی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، سرکاری قانون ہے کہ بھائی اگر اسکول سے، اگر رہواس لوگوں سے، رہی سے، گامڑوں سے تمہیں گاڑی دھیمے آکو، پھر بھی آدمی پور پار جھڑ پہ جانے دیتا ہے. آگے فرماتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، راستے چلتا ہوا کوئی جاہل، اجڑ، کوئی ان پڑھ، کوئی گھوار، کوئی سرکاری قانون سے نا واقف لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے آگے چلنا چاہتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں.
کیا مطلب ہوا؟ ہم گاڑی لے کر جا رہے ہیں، پیچھے والا اچھل قسم کا ہے، جاہل قسم کا ہے، وہ ہم کو کھڑی ٹکر دے کر چلا گیا۔ یہ باٹن لائبریری کے اندر 5-6 سال پہلے خالی ایک آدمی کو ٹکر لگ گئی، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے خالی ٹچ ہو گئی گاڑی، اس کے اوپر اس نے مرڈر کر دیا۔ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا راستہ چلتے ہوئے کوئی جاہل اس طرح تم کو ٹکر لگا دے وے، کوئی تم سے بری بات بری حرکت کر دے وے، سلامت والا پہیا سلامت والا رویہ تم اختیار کر کے آگے چلے جاؤ، اس کے ساتھ الجھو مت۔ اب بہت بڑی چیز ہمارے اندر آ گئی، برداشت کی طاقت سہن شکتی ختم ہو گئی۔ تو یہ منے کہ ہم جویو ہماری گاڑی کے دیکھا تھی نہیں، آدمی جو اتر پڑتا ہے۔ میرے دوستوں، کوئی اگر ٹچ کر کے جا رہا ہے، بھول ہو گئی، معاف کر دو۔ کیا اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا واعف عنہم واستغفر لہم؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، الجھنا۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آدمی الجھ جاتا ہے اور جو ہے نوبت کہاں نہ کہاں تک آ جاتی ہے۔ پھر اندر میں عداوت ہوتی ہے کہ تو یہ میں بھٹکا لیا اس نے، پھر وہ آدمی بدلہ لینے کی جو ہے ٹھان لیتا ہے کہ تو مر میں گمے نے امرتا نہ ہوں جوئی رہی۔ یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہائی وے دکھے گاڑی اور جو ہے ٹریفک نہیں ہے، پور پاڑ ہے، 200 نے 10 نے 300 نے 510 کی رفتار پر جانے دو، لیکن جہاں بھیڑ بھاڑ ہیں، جہاں گلیاں ہیں، جہاں راستے جہاں پر لوگ چل رہے ہیں، وہاں پر اپنی گاڑیوں کو بالکل سلو، بالکل جو ہے نرماس درمیانی چال سے چلاؤ۔ یہ جتنی سمسیا ہے میرے دوستوں، انشاءاللہ خود بخود رفو چکر ہو جائے گی۔ ایک سمسیا ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ راستے کے اوپر آدمی پارکنگ آرام سے، کوئی بھائی بن جا رہا ہے تو گاڑی کھڑی کر دی بیچ راستے میں اور باتیں کر رہا ہے، یہ بھی ایک سمسیا ہے۔ 4 ویل لے کر جا رہا ہے، اپنا بھائی سامنے ملا دو، یہاں اس کی 4 ویل نہیں، یہاں اس کی 4 ویل، بیچ راستے کے اندر پیچھے والے ہارن کے اوپر ہارن بجا رہے ہیں، ہارن کے اوپر ہارن بجا رہے ہیں۔ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کے اوپر تکلیف دینے والی چیزوں کو جو آدمی ہٹا لیتا ہے اس کو صدقے کا جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے راستوں کے اندر سے جس طرح کانٹا ہٹانا، پتھر ہٹانا ثواب ہے، اس طرح کو گاڑیوں کو ایک اچھے ڈسپلن کے ساتھ راستے کے ایک سائڈ پر رکھنا، یہ بھی اسی حدیث کے اندر آئے گا۔ ہم اس نیت سے گاڑیاں رکھیں گے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ صدقے کا کام بن جائے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ راستہ چلتے ہوئے یا گاڑی پر جاتے ہوئے کوئی دوست مل گیا، کوئی پڑوسی مل گیا، کوئی رشتہ دار مل گیا، اس کو کہ بھائی ایک بازو آ جاؤ، اپنے کوئی باتوں کر لیے، اپنی بات کر لو۔ بیچ راستے پر آپ کام کرو گے، باتیں کرو گے، دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ بنو گے اور آپ کے نام اعمال میں گناہ فرشتہ ایسے لکھ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے اور مردوں سے کہ جب مرد آدمی چلے تو 2 عورتوں کے درمیان میں نہ چلے، اور عورتوں کو یہ کہا کہ اے عورتوں، جب تم راستے میں چلتے ہو، جب راستے میں چلو تو راستوں کے بیچ میں مت چلو، راستوں کے ایک سائڈ پر چلو۔ اب ہم ذرا میرے دوستوں، یہ حکم کس کو تھا؟ عورتوں کو۔ اب عورتیں آ گئی بیچ راستے میں، اور جو ایک دیندار شرمیلا ایماندار ہوتا ہے وہ چلتا ہے فٹ پاتھ کے اوپر ایک سائڈ میں کہ یار بھٹکا جاؤ تو کھوٹے کھوٹی بولم بولی تھا۔ یہ چیزیں اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ بھائی ذرا بازاروں میں جاؤ، یہ بازاروں میں دیکھو تو بیچ راستوں میں عورتیں ہوتی ہیں، اور ذرا سی خالی ٹکر لگ گئی تو اس میں تو کیا جو جوتے نکالے گی اور کہیں پولیس کیس اور نہ جانے کتنے کیس کر ڈالے گی۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں، اب یہاں بولنا مناسب نہیں وہ چیز، اس لیے میرے دوستوں جب راستہ چلتے ہوئے عورتوں کو ایک سائڈ پر چلاؤ، اور ہماری گاڑی جو بیچ راستے میں جہاں چلنے کی جگہ ہے وہاں پر چلاؤ، سائڈ میں مت چلاؤ۔ یہ بھی ایک جو ہے شریعت کا یہ حکم بھی ہے، اور سرکار کا بھی حکم ہے کہ سائڈ کے اوپر عوام چلے، پبلک چلے، اور راستے کے اوپر گاڑی اپنی جتنی بھی جو سواریاں وہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر پہلے تو یہ کہا کہ ایاکم بالمجالس فی الطرق فی الطریق، کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہمارے گھر بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر باہر نہ خالی ٹہلنے کے لیے فرما ماٹا میں نہ نکلیے تو ہمیں نہ کریے کہ۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا راستوں کا حق کیا ہے؟
हुजूर ने 5 चीज़ें बयान फरमाई। उसमें फरमाया अपनी नज़रों को नीचा रखो, कोई जा रहा हो मुसलमान उसको सलाम करो, अच्छी बात का हुक्म करो, बुरी बात से रोको। और 5वीं चीज़ फरमाई अगर तुमसे कोई रास्ता पूछे तो उसको रास्ता बतलाओ। महंगा सिटी, महंगी सिटी, डिजिटल सिटी, अब बम्बई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ रास्ता पूछोगे तो आदमी कहेगा आगे चलो, या तो बात ही नहीं करेगा। इस्लाम का एक कानून नहीं है। इस्लाम का कानून ये है जो रास्ता पूछे रास्ता उसको रास्ता बतलाओ। इरशादु इब्न सबील कि चलने वालों को रास्ता बताना ये रास्ते चलने वालों का हक़ है। अल्लाह ताला जो है हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिसकी सुन्नत वाक़ई पढ़ लो। बड़ी जगह